بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی 10 دن سے اخباروں میں بھی بات چل رہی ہے کہ 1 کروڑ سے زائد 35 سال کی عمر کی بچیاں ہمارے پاکستان میں اب بھی شادی کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو دوستو، حال ہی میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 35 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ خواتین بے مثلی سے شادی کی منتظر ہے، بے صبری سے شادی کی منتظر ہے۔ یہ ملک میں شادی سے متعلق پیچیدہ چیلنجوں کی عکاسی کرتا ہے۔ روایتی خاندانی دباؤ سے لے کر ذات اور رشتہ کی ترجیحات کی ابھرتی ہوئی حرکیات تک کے خدشات کے ساتھ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق 85% پاکستانی ارینج میرج کرتے ہیں، جبکہ صرف 10% محبت کی شادی کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں۔ 1980 کی دہائی کے وسط سے مختلف مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا ممالک میں پہلی شادی کی اوسط عمر بڑھ کر تقریباً 25 سال ہو گئی ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا ممالک میں سے ایک جہاں دیر سے شادیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس لیے تاخیر سے ہونے والی شادیوں کی وجوہات کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ لہذا موجودہ مطالعہ عام طور پر پاکستان میں تاخیر سے ہونے والی شادیوں کی وضاحت کرتے ہوئے شادی کے فیصلے کرتے وقت کیے گئے عوامل کی کھوج پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ دوستو، نتائج نے کلیدی موضوعات پر روشنی ڈالی جائے جن میں یہ مندرجہ ذیل شامل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی، ذاتی، مالی، خاندانی، سماجی، ثقافتی عوامل کلیدی آبادیات عوامل کے ساتھ خواتین کی تعلیم، ذات پات کا نظام اور خاندانی سائز۔ نمبر 2، مطالعہ کے ذاتی جسمانی پہلوؤں میں مبنی موضوعات پر ذیلی شکل اور مؤثر امتیاز کو بھی اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ مالی عوامل میں کلیدی کوٹس مالی ضروریات، جہیز، جمود اور ان کے ساتھ موازنہ کی وجہ سے ایک اچھا سے تلاش کرنے میں ناکام تھے۔ اس مطالعہ کے نتائج پاکستان میں جیسے اجتماعی ثقافتوں والے معاشرے میں شادی میں تاخیر کے بارے میں بہتر تفہیم میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس تحقیق کے نتیجے سے خاندانی مشیروں کو والدین کی مدد کرنے میں مدد ملے گی کہ دیر سے شادیوں کے سماجی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت کامیاب فیصلے کیسے کیے جائیں۔ پاکستان میں اب بھی 35 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کی غیر شادی شدہ ہونے کی بڑی وجہ جہیز ہے، جو کہ دلہا کے گھر والوں کی طرف سے غیر ضروری مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ منسوخ کیا جا سکتا ہے تو اسے منسوخ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہماری بہنیں بیٹیوں کی شادیاں ہو سکیں، گھر بنائیں اور قرآن و سنت کے مطابق نسل بڑھائیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت جہیز کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلہن کے والدین سے غیر ضروری جہیز کا مطالبہ کرنے والوں سے ان کے دل میں ہمدردی پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔